بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو دوستو، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آذربائیجان کے کرنٹ ایشو کے ریلیٹڈ ہے، جو اس وقت آذربائیجان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت کنڈیشن ہے ٹی آر سی کے ریلیٹڈ، کمپنیوں کے ریلیٹڈ، آذربائیجان میں کام کے ریلیٹڈ، بزنس کے ریلیٹڈ، اور جو پاکستانی انڈین آذربائیجان میں آ رہے ہیں وہ موسٹلی کر کیا رہے ہیں، اور آج کل جو پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے آذربائیجان کی گورنمنٹ کے حساب سے امیگریشن کے ریلیٹڈ اور عوام کی رائے کے ریلیٹڈ، تو وہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ بات تو بہت خراب ہے، بہت ایشو ہے، بہت ہی پرابلم والی بات ہے، لیکن شیئر کرنا ضروری ہے۔ ابھی جب سے آذربائیجان کے ریسنٹلی ای ویزے اوپن ہوئے ہیں تو کام آلموسٹ ساری چیزیں اوپن ہو گئی تھیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بھی سوال ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ جانے لگا ہے، تو یہ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آذربائیجان لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ نہیں جانے والا، کچھ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آذربائیجان نے اپنے جو بارڈرز ہیں وہ انہوں نے بند کیے ہیں پیسنجرز کے لیے، باقی ٹریڈنگ ان کی ہو رہی ہے، جیسے کہ جو آذربائیجان کا ایران کے ساتھ آسترا کی طرف بارڈر لگتا ہے، بیلا سوار کی طرف جو بارڈر لگتا ہے، اور جو آذربائیجان کا نقشیوان سٹی ہے، رایون ہے، اس کی طرف سے جو جلفا بارڈر لگتا ہے وہ سارے انہوں نے بند کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جورجیا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ بھی بند کر دیا ہے، اس کے علاوہ جو ٹرکی کے ساتھ لگتا ہے بارڈر وہ بھی بند کر دیا ہے۔ تو ٹریڈنگ جو ہے وہ بائی روڈ جو بارڈر کے تھرو ہو رہی ہے ان کی، وہ ساری اوپن ہے، وہ سارا اس کے لیے ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو جب سے میں آذربائیجان میں آیا ہوں تو دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ آذربائیجان کنٹری کیسا ہے، یہاں پہ پاکستانیوں کی رسپیکٹ کیسی ہے، پاکستانی یہاں پہ کام کیا کر رہے ہیں۔ تو بات تو ایک سچ ہے کہ ہم جو پاکستان والے ہیں جس کنٹری میں بھی ہوں تو اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ جو برے کام ہیں وہ ہم زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ کام کم لوگ کرتے ہیں، اور جو سیکنڈ برائی کی طرف ہوتا ہے جس سے اپنے کنٹری کا نام خراب ہو یا اپنے کنٹری کے امیج خراب ہو، اس طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو شارٹ کٹ منی کمانے کا طریقہ ہوتا ہے لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں، جلدی امیر ہونے کا سوچتے ہیں، جلدی پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب پاکستان کے آذربائیجان نے پاکستانیوں کے لیے ای ویزے اوپن کیے تو مارچ کا مہینہ تھا، اور آلموسٹ سردیاں تھیں آذربائیجان میں، مئی تک سردیاں چلیں۔ تو اس دوران بہت سے ایسے لوگ آئے پاکستان سے جو کہ بات پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن انفارمیشن دینا ضروری ہے کہ آج کل کے حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہوئے کیوں ہیں۔ جو پاکستانیوں کے لیے جو ٹی آر سی کے ایشو بنے ہوئے ہیں، وہ ایشو سٹارٹ کیسے ہوئے، وہ ایشو اس کی بیسک کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھیک مانگنے والے لوگ بہت زیادہ آ گئے، پاکستان سے ایسے گروپ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ بائی روڈ آنا پاکستان سے بہت ہی چیپ ہے، بائی روڈ ایران کی طرف سے، اور بہت سے لوگ، بہت سی پارٹیاں، بہت سے گروپ جو ایسے آئے جو پہلے سعودی عربیہ کا رخ کرتے تھے، انہوں نے آذربائیجان کا رخ کر لیا، جس میں ان کو ویزا کی ایکسیس ایزی تھی، اور سستا جو ان کا خرچہ تھا وہ سستے میں آ گئے۔ تو اس طرح وہ آذربائیجان میں بہت ہی چیپ طریقے سے آ کے بیٹھ گئے اور بھیک مانگنا شروع کر دی۔ تو جو ان کی وزٹنگ پلیسز تھی، ترگوا، نظامی اسٹریٹ اور ساحل بلوار، 28 مئی میٹرو اسٹیشن، اس کے آس پاس جب میں خود نکلتا تھا تو بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے جو کہ یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے تھے، اور مجھے خود جو ہے وہ شرمندگی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اتنے لوگ زیادہ آ گئے ہیں، یا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر ایسا کچھ ہوا کہ انہوں نے بھیک مانگنے والوں کو پکڑنا شروع کر دیا، اور پکڑ کے ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور ایسا گروپ آ گیا جو یہ بھیک مانگنے والوں سے بھی زیادہ ڈینجرس اور خطرناک تھا، جو کہ نظامی اسٹریٹ ترگوا کے علاقے میں، بڑی مارکیٹس میں، میکڈونلڈ، KFC میں، جو اس طرح کی رشز پلیسز ہوتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے جانا شروع کر دیا،
اور جو پاکٹ مارنا شروع کر دی انہوں نے، لوگوں کے جیب سے پیسے، وائلیٹ، موبائل نکالنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ چیز جب پھیلی تو چونکہ آذربائیجان ایک سیف کرائم فری کنٹری ہے، تو یہ ایک ایسا کرائم ہے جو ان کے لیے جو بہت ہی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پاکستانیوں کے لیے، بینگ اے پاکستانی، مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں یہ چیزیں سنتا ہوں آذریوں سے یا پولیس والوں سے یا کوئی امیگریشن کا جو جاننے والا مل جاتا ہے، تو جب وہ کوئی ایسی چیزیں بتاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے یہ سن کے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی انتہائی غلط، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جب آپ جہاں کہیں بھی جائیں، آپ کو آذربائیجان کی جتنی رسپیکٹ نہیں ملے گی، یہاں کے لوگ، امیگریشن، پولیس، گورنمنٹ، جو بھی سارا سٹرکچر ہے، عوام ہے، سارے ہماری اس طرح کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے بینگ اے پاکستانی۔ تو جب یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں تو کافی لوگ پکڑے گئے۔ اس کے بعد کچھ ایسے چیٹر آ گئے جو ریسٹورنٹ ہے، جیسے کہ میک ڈونلڈ ہو گیا، KFC ہو گئی، جہاں پہ انہوں نے دیکھنا کہ رش ہو گیا ہے، چھوٹی سی چیز کا آرڈر کرنا اور بڑا نوٹ ان کو دینا، اور ان کو باتوں میں الجھا کے ٹیبل پہ اپنا پیسہ رکھنا، اور پھر وہی پیسہ چھپا کے اپنی جیب میں ڈال کے ان کو پریشرائز کر کے اسی پیسے کا جو ہے وہ ریٹرن جو کہ بقایا ہوتا ہے وہ مانگنا، اور پھر وہاں سے کھانا بھی کھا لینا، اور الٹا ان سے جو ہے 100 منات کا بقایا بھی لے لینا۔ جو سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ پہ، کرائم فری کنٹری ہونے کا مقصد یہ، انہوں نے ایسے نہیں ہوئے کرائم فری کنٹری، انہوں نے ساری چیزیں کور کی، لوگوں کو پتہ ہے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر فوراً کوئی نہیں دیکھ سکتا تو وہ کیمرے میں بعد میں دیکھ لیتے ہیں، جو کہ بڑی بے عزتی کا باعث بنے، اور یہ ساری چیزیں بڑی بدنامی ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے فیس کی آذربائیجان کی عوام نے، اور بہت زیادہ ان کو برا فیل ہوا۔ حالانکہ جب کوئی بھی پاکستانی انڈین فارنر کسی ریسٹورنٹ میں جائے، اس کا کوئی والیٹ رہ جائے، اس کا کوئی موبائل رہ جائے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی کسی یعنی اگر وہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے تو وہاں پہ رہ جائے، اگر وہ کسی وزٹنگ پلیس پہ گیا ہے تو وہاں پہ رہ جائے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز اس مالک تک پہنچا دی جائے۔ اس کے اندر کوئی اگر فون ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان نمبروں پہ رابطہ کیا جائے جو لاسٹ کال ہوں، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ کسی کا فون ہے، رہ گیا ہے تو ہم اس کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی والیٹ ہے تو وہ اس کو اسی پلیس پہ اسی اونر کو دے دیتے ہیں۔ سپوز دیٹ اگر کیفے پہ کسی کا رہ گیا ہے، شاپ پہ رہ گیا ہے، تو وہ اونر کو دے دیتے ہیں کہ یہ بندے کا چیز رہ گئی ہے، یہ آئے تو یہ اس کو دے دیجیے گا۔ اور پاکستانیوں نے کیا کیا، لوگوں کی پاکٹ مارنا شروع کر دیں، جس وجہ سے یہ کافی چیزیں خراب ہوئیں، اور پھر TRC کے ساتھ ساتھ ہماری عزت، رسپیکٹ بھی جاتی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ایک شرم والی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، واپس چلے جائیں، کہیں جو ہے وہ محنت مزدوری کریں اور اس چیز کو وہ اوائڈ کریں۔ ہماری عزت یہاں پہ بنی ہوئی ہے، اس عزت کو خراب مت کریں، اور جو ہماری یہاں پہ رسپیکٹ ہے وہ ہماری رسپیکٹ خراب نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آذربائیجان میں وزٹنگ کے لیے آنا چاہتے ہیں، جو پاکستانیوں سے ملیں، جو نیا ہو، دیکھنے والا ہو، اس کو وہ احتیاط کریں۔ ایڈریس پوچھنے کے بہانے یہ جو شلوار قمیض پہننے والے خاص کر کے ہیں، وہ والے لوگ ان سے ملتے ہوئے احتیاط کریں، کیونکہ گلے ملنے کے بعد وہ پاکٹ مار لیتے ہیں اور ایڈریس پوچھتے ہیں، پاکستانی ریسٹورنٹ کا پوچھتے ہیں، خواہ وہ پاکستانی ہو، خواہ انڈین ہو، خواہ کوئی بھی کسی کنٹری کا ہو۔ آذربائیجانیوں کو تو اردو کی سمجھ نہیں آنی، تو جو وزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو میں بتاؤں گا کہ وہ جب یہ کسی پاکستانی کو ملیں تو شرم والی بات ہے، ان سے اوائڈ کریں، اور ہینڈ شیک کرنے کے بعد اپنے پاکٹ، اپنے موبائل کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں کافی یہاں پہ دیکھنے کو ہو رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔